أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ ہم 300 لوگ تھے اور ہم نے تقریباً 1 مہینے تک وہ مچھلی کھائی۔ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی مچھلی عطا فرمائی تھی، 1 مہینے تک 300 صحابہ کرام نے اس مچھلی کو کھایا۔ اور پھر کہتے ہیں ہم بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے، بیل کے برابر گوشت کے ٹکڑے اس سے کاٹتے تھے اور پھر اس کو دھوپ میں سکھا کر کے ہم جب وہاں سے آئے تو اپنے ساتھ میں لے کر کے بھی آئے۔ اتنی بڑی مچھلی تھی، کہتے ہیں کہ اس کے آنکھ کے گڈھے سے ہم لوگ گھڑے بھر بھر کر کے ہم نے چربیاں نکالی۔ اور پھر ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اس مچھلی کے آنکھ کے گڈھے میں بیٹھنے کے لیے کہا تو 13 آدمی اس گڈھے میں سما گئے، اتنی بڑی مچھلی تھی۔ اور پھر اس مچھلی کے کانٹے کو لے کر کے اس کو گیٹ کی شکل میں کھڑا کیا گیا تو لشکر میں جو سب سے اونچا اونٹ تھا اور جو سب سے لمبا آدمی تھا وہ اس اونٹ پر بیٹھ کر کے اس جو ہے کانٹے کے نیچے سے نکل گیا اور اس کے سر میں جو ہے وہ کانٹا نہیں لگا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی مچھلی تھی۔ صحابہ کرام جب سفر سے واپس آئے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رزق تھا جو اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا کیا تھا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس میں سے کچھ لائے ہو، بچا ہو تو مجھے بھی دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس مچھلی کے گوشت کے ٹکڑوں میں سے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کھایا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یہ مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، کتاب الصید والذبائح کے اندر۔ تو دیکھیے کہ صحابہ کرام نے جب تقوی اختیار کیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں کس طریقے سے روزی عطا فرمائی کہ جو صحابہ کرام بھوک سے بےتاب تھے، جن کو دن بھر میں صرف 1 کھجور ملا کرتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، جو درختوں کے پتے جھاڑ کر کے کھانے پر مجبور ہوئے تھے ان کو اللہ رب العالمین نے اتنی زبردست غذا عطا فرمائی کہ 1 مہینے تک وہ کھاتے رہے، اس کی چربی استعمال کرتے رہے، یہاں تک کہ کہتے ہیں ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق بعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في سورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد
واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے رب کا پیغام امت تک پہنچا دیا، اور نہ صرف پہنچا دیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات پر عمل کر کے بھی دکھلا دیا۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کا پیغام ہم تک جو پہنچایا، ان میں ایک اہم پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو ہم بجا لائیں، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے رک جائیں، جس کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس سورۃ الحشر کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر کہیں تمام انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے تمام کے تمام لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ کہیں اللہ رب العالمین کفار کو مخاطب کرتا ہے، کہیں منافقین کو مخاطب کرتا ہے، لیکن اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بطور خاص صرف اور صرف مومنوں کو مخاطب کیا، اور خطاب کر کے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب اللہ کا تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان سے ہم ان کاموں کو ہم کریں، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو روک لیں۔ آپ نے تقوی کے اوپر مختلف بیانات سنے ہوں گے رمضان المبارک میں بھی، کیونکہ روزے کی فرضیت کا جو اللہ رب العالمین نے مقصد بیان فرمایا وہ یہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ تو ہماری زندگیوں میں اور ہم سے پہلے جو ہمارے اسلاف تھے، صحابہ کرام تھے، ان کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے۔ ہمیں بار بار قرآن کریم کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین کہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہماری سماعتوں سے ٹکراتے ہیں، لیکن ہم جن برائیوں میں مبتلا ہیں، جن گناہوں میں ہم ملوث ہیں، ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن صحابہ کرام کی جماعت وہ عظیم جماعت ہے کہ وہ ایسے گناہوں کو جو برسہ برس سے کرتے ہوئے آتے تھے، ایک لمحے میں جیسے ہی اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان کے کانوں سے ٹکراتے، وہ فوراً گناہوں سے باز آ جایا کرتے تھے، اپنے آپ کو روک لیا کرتے تھے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام خیبر کی فتح کے بعد بھوکے ہیں، ہانڈیوں پر گوشت چڑھا ہوا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہانڈیاں گوشت سے پک رہی تھیں کہ اتنے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ایک منادی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آ کر کے اعلان کرتا ہے کہ ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن الحمور الاہلیہ، کہ اے لوگو اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرما رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام جو بھوکے تھے، کھانے کے تیار ہونے کا انتظار کر رہے تھے، ہانڈیاں گوشت جوش مار رہی تھیں، اور پالتو گدھوں کا گوشت جو اب تک حرام نہیں تھا وہ ہانڈیوں میں پک رہا تھا، ابل رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ پیغام پہنچا اور یہ ندا ان کے کانوں سے ٹکرائی، صحابہ کرام نے پکتی ہوئی ہانڈیوں کو الٹ دیا، اس گوشت کو پھینک دیا اور فوراً جو ہے اس سے باز آ گئے۔ یہ صحابہ کرام کی خوبی تھی، یہ صحابہ کرام کا کمال تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر فوراً لبیک کہا کرتے تھے، کوئی حیلہ والا نہیں، کوئی حجت بحث نہیں، اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا اور وہ فوراً باز آ گئے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ
نشے کے عادی ہیں. کوئی بیڑی پیتا ہے, کوئی سگریٹ پیتا ہے, کوئی گٹکا کھاتا ہے, کوئی شراب پیتا ہے, اور یہ لت اور یہ عادت انہوں نے بنا لی ہے, اور بارہا جو ہے ان کی حرمت سنتے ہیں, لیکن اس سے باز نہیں آتے, اس سے نہیں رکتے. کہتے ہیں کافر منہ کو لگی ہے کہ چھوٹتی نہیں. لیکن صحابہ کرام کا امتیاز کیا تھا کہ ان تک جیسے ہی اللہ اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچتا ہے وہ فوراً باز آ جاتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا. شراب کی مجلس جمی ہوئی تھی. اتنے میں باہر سے آواز آتی ہے اور ایک آنے والا بتاتا ہے کہ شراب حرام کر دی گئی. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ باہر جا کر کے دیکھو کیسا اعلان ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ الا ان الخمر قد حرمت, کہ اے لوگوں سنو شراب حرام کر دی گئی ہے. یہ سننا تھا کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ شراب کے مٹکے لے جاؤ اور اس کو باہر پھینکاؤ, بہا دو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے اس اعلان کو سنا تو صحابہ کرام فوراً شراب پینے سے باز آ گئے اور مدینے کی گلیوں میں جو ہے شراب بہنے لگی, کیونکہ تمام صحابہ کرام شراب پینے سے باز آ گئے اور انہیں شراب کو پھینک دیا. تو یہ امتیاز تھا, یہ خصوصیت تھی صحابہ کرام کی کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان آتا تھا, کوئی حکم نازل ہوتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے تو صحابہ کرام فوراً باز آ جایا کرتے تھے. آخر اس درجے کا ایمان اور اس درجے کا تقوی ہمارے دلوں کے اندر پیدا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم جن گناہوں میں ملوث ہیں, اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ کو سن کر کے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو سن کر کے ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے کیوں روک نہیں پاتے. اللہ رب العالمین ہمیں ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, کیا ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرو اور جن سے رکنے کا حکم دیا ہے ان کاموں سے باز آ جاؤ. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اللہ نے آگے فرمایا کہ ہر نفس کو غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے, اپنا جائزہ لینا چاہیے, محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا ہے, بلکہ ہمیں کہیں جانا ہے, کل کہیں اور جانا ہے, آخرت کی دنیا میں جانا ہے, اور اس کے لیے ہمیں تیاری کی ضرورت ہے. لہٰذا ہم اپنا محاسبہ کریں, اپنا جائزہ لیں کہ کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے. اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جب ہم سے سوال و جواب کرے گا اور جب نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی, اچھائیوں اور برائیوں کا حساب لیا جائے گا, تو اس وقت کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے. اس کے لیے ہمیں آج ہی اور اسی دنیا کے اندر ہمیں اپنے نفس کا جائزہ لینا ہے اور اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آخر برائیوں کا پلڑا بھاری ہے یا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے, ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر ایک کو, ہر نفس کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے آگے. اور اللہ رب العالمین اسی آیت کریمہ کے اندر آگے پھر فرما رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ, کہ اللہ سے ڈر جاؤ. دیکھیے ایک ہی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دو مرتبہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. ایک ہی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دو مرتبہ کہا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل ہمیں جہاں پر جانا ہے وہاں پر کوئی خطرناک اور وحشتناک چیز ہے, کوئی بڑی ہی خطرناک چیز ہے جس سے بار بار اللہ رب العالمین ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ. آخرت کی زندگی میں دو ہی ٹھکانے ہوں گے, یا تو جنت ہوگی یا جہنم ہوگی. لہٰذا اللہ رب العالمین جس پر ناراض ہوگا, جس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا, ایسے شخص کو اللہ رب العالمین جہنم کے اندر بھیجے گا جو کہ انتہائی خطرناک جگہ ہے. اور وہی سے اللہ رب العالمین اسی کے تعلق سے بار بار فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, کیونکہ کل جہاں تمہیں جانا ہے وہاں ایک خطرناک چیز موجود ہے اور اس سے بچنے کے لیے اللہ کی رضا اختیار کرو اور اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ. مزید اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون, اے لوگو جو بھی عمل تم کرتے ہو اللہ رب العالمین اس سے باخبر ہے. جو بھی عمل تم کرتے ہو, چاہے مجمع عام میں کرو یا تنہائی میں کرو, خلوت میں کرو یا جلوت میں کرو, جو بھی عمل تم کرتے ہو اللہ رب العالمین ان تمام اعمال سے باخبر ہے. آج اگر ہم کوئی غلط کام کرنے جائیں اور ہمیں پتا ہو کہ ہماری حرکتوں پر نظر رکھی جا رہی ہے, ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے,
تو ہم اس کام سے باز آ جاتے ہیں، ڈر کی وجہ سے اس کام کو نہیں کرتے۔ تو یہی تصور اور یہی احساس ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ ہم جہاں پر بھی ہوں، چاہے بند کمرے کے اندر ہوں، اگر ہم کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ رب العالمین کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمارے اس عمل سے اللہ رب العالمین کی ذات باخبر ہے، لہٰذا ہمارے دلوں کے اندر ہمیشہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی نگرانی میں ہم ہیں۔ اور اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جائیں گے اور بہت ساری برائیوں کو ہم ترک کرنے والے ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہم اپنے دلوں کے اندر اس احساس کو، اللہ رب العالمین کی نگرانی کا احساس ہم اپنے دلوں کے اندر بٹھا لیں تاکہ ہمیں اللہ رب العالمین کا تقوی حاصل ہو، اللہ رب العالمین سے ہم ڈرنے والے بن جائیں۔ اور اگر ہم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لیں تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ بسا اوقات ہم کسی برائی سے اس لیے نہیں بچ پاتے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں خسارہ ہوگا، ہمارا گھاٹا ہو جائے گا، ہمیں نقصان ہو جائے گا، ہم فلاں کام کو نہیں کر پائیں گے، ہم اپنے فلاں خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں کر پائیں گے، ہم فلاں چیز نہیں خرید پائیں گے، ہم فلاں خواہش اپنی پوری نہیں کر پائیں گے۔ مختلف طریقے کے خدشات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اس برائی کو کرتا ہے، اس غلط کام کو کرتا ہے، لوگوں کو دھوکے دیتا ہے، چوریاں کرتا ہے اور لوگوں کے مال کو غصب کرتا ہے، قرض لے کر کے واپس نہیں کرتا، مختلف قسم کے جرائم کرتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہے، مختلف طریقے کے جو ہے برائیاں کرتا ہے۔ کیوں؟ محض مال کمانے کے لیے کہ میرا نقصان نہ ہو، زیادہ سے زیادہ مجھے فائدہ حاصل ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، سورۃ الطلاق کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو بھی اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے اللہ روزی دے سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین وہاں سے اس کو روزی عطا فرمائے گا۔ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھیں تو اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جب صحابہ کرام نے تقوی اختیار کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو کس طریقے سے پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ فراہم کیا اور کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے انہیں روزی دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قریش کے ایک قافلے کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا اور ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا امیر مقرر کیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجتے وقت سفر پر توشے میں ایک تھیلی کھجوریں دیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کچھ نہیں تھا جو آپ دیتے۔ کہتے ہیں جب ہم سفر میں تھے تو پھر دھیرے دھیرے یہ کھجوریں ختم ہونے لگیں، یہاں تک کہ نوبت پہنچی کہ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں دن بھر میں ایک کھجور دیا کرتے تھے اور اس کھجور کو ہم بچوں کی طرح چوس کر کے پانی پی لیا کرتے تھے۔ بھوک کا یہ عالم تھا کہ درختوں سے پتے جھاڑ کر کے ان کو پانی میں تر کر کے ہم کھانے پر مجبور ہوئے، بڑی پریشانی کا عالم تھا۔ یہاں تک کہ جب سفر کرتے کرتے ہم دریا کے کنارے پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ دریا نے کوئی بڑا سا جانور باہر نکالا ہے۔ جب ہم اس کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ عنبر مچھلی تھی جو کہ مری ہوئی تھی۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کا کھانا ہمارے لیے جائز نہیں کیونکہ یہ مری ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کو ابھی مسئلہ معلوم نہیں تھا تو کہا کہ یہ مری ہوئی ہے۔ پھر اجتہاد کیا اور کہا کہ نہیں، ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہیں اور ہم مضطر ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، بھوک سے بالکل جو ہے بےتاب ہیں، کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے، اس لیے اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ ہم 300 لوگ تھے اور ہم نے تقریباً 1 مہینے تک وہ مچھلی کھائی۔ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی مچھلی عطا فرمائی تھی، 1 مہینے تک 300 صحابہ کرام نے اس مچھلی کو کھایا۔ اور پھر کہتے ہیں ہم بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے، بیل کے برابر گوشت کے ٹکڑے اس سے کاٹتے تھے اور پھر اس کو دھوپ میں سکھا کر کے ہم جب وہاں سے آئے تو اپنے ساتھ میں لے کر کے بھی آئے۔ اتنی بڑی مچھلی تھی، کہتے ہیں کہ اس کے آنکھ کے گڈھے سے ہم لوگ گھڑے بھر بھر کر کے ہم نے چربیاں نکالی۔ اور پھر ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اس مچھلی کے آنکھ کے گڈھے میں بیٹھنے کے لیے کہا تو 13 آدمی اس گڈھے میں سما گئے، اتنی بڑی مچھلی تھی۔ اور پھر اس مچھلی کے کانٹے کو لے کر کے اس کو گیٹ کی شکل میں کھڑا کیا گیا تو لشکر میں جو سب سے اونچا اونٹ تھا اور جو سب سے لمبا آدمی تھا وہ اس اونٹ پر بیٹھ کر کے اس جو ہے کانٹے کے نیچے سے نکل گیا اور اس کے سر میں جو ہے وہ کانٹا نہیں لگا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی مچھلی تھی۔ صحابہ کرام جب سفر سے واپس آئے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رزق تھا جو اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا کیا تھا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس میں سے کچھ لائے ہو بچا ہو تو مجھے بھی دو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس مچھلی کے گوشت کے ٹکڑوں میں سے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کھایا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے, یہ مسلم کی روایت ہے, صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے, کتاب الصید والذبائح کے اندر. تو دیکھیے کہ صحابہ کرام نے جب تقوی اختیار کیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں کس طریقے سے روزی عطا فرمائی کہ جو صحابہ کرام بھوک سے بےتاب تھے, جن کو دن بھر میں صرف ایک کھجور ملا کرتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی, جو درختوں کے پتے جھاڑ کر کے کھانے پر مجبور ہوئے تھے, ان کو اللہ رب العالمین نے اتنی زبردست غذا عطا فرمائی کہ 1 مہینے تک وہ کھاتے رہے, اس کی چربی استعمال کرتے رہے, یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے کی طرح خوب موٹے تازے ہو گئے. تو اگر بندہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے, اللہ رب العالمین سے ڈرے, تو اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے کہ بندہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ, سن 4 ہجری کے اندر عزل اور قارہ کے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں اسلام کا بڑا چرچا اور ہم لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں, لہٰذا آپ کچھ صحابہ کرام کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 10 صحابہ کرام کو بھیجا اور ان میں عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا تھے, ان کو اس لشکر کا امیر بنا دیا. کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ گئے اور مکہ اور عصفان کے درمیان جب ہم مقام حداد میں پہنچے تو بنو لحیان کی ایک شاخ, جو قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنو لحیان کے لوگوں کو کچھ لوگوں نے چڑھا دیا اور اس کے 100 تیر انداز اور بعض روایت کے مطابق 200 تیر انداز جو ہے ہمیں پکڑنے کے لیے نکلے. وہ لوگ ہمارے قدموں کے نشانات دیکھتے دیکھتے پیچھے پیچھے آتے آتے جب ایک جگہ پہنچے جہاں پر ہم نے کھجوریں کھائی تھیں, انہوں نے ان کھجوروں کو دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ یثرب یعنی مدینے کی کھجوریں ہیں. اور پھر وہ لوگ نشانات قدم کو دیکھتے دیکھتے ہمارے قریب پہنچ گئے. کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان دشمنوں کو دیکھا تو ہم نے ایک پہاڑی پر, ایک ٹیلے پر ہم نے جو ہے اپنے آپ کو ہم چڑھ گئے اور اپنی حفاظت کرنا شروع کی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ جو 100 یا 200 تیر انداز تھے, یہ جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اگر تم ہمارے پاس چلے آؤ تو ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تم میں سے کسی کو بھی قتل نہیں کریں گے. حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس لشکر کے امیر تھے, انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی کافر کے عہد پر نہیں اترتا, اس پر جو ہے میں آج اعتبار کرنے والا نہیں ہوں. اور انہوں نے لڑنے کو ترجیح دی اور پھر دشمنوں نے تیر اندازی کی, یہاں تک کہ 7 صحابہ کرام شہید ہو گئے. اسی میں ثابت انصاری رضی اللہ عنہ, عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ, وہ بھی جو ہے وفات پا گئے اور مرنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ اللہم اخبر عنا نبیک, اے اللہ تو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری خبر پہنچا دے, ہمارے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دے. پھر 3 صحابہ کرام بچے, 7 شہید ہو گئے اور انہی میں ایک صحابی تھے زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے صحابی خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک تیسرے صحابی عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ تینوں صحابہ کرام جب بچے تو ان دشمنوں نے پھر ان کو عہد یاد دلایا اور پھر سے کہا کہ اگر تم ٹیلے سے اتر کر کے ہمارے پاس چلے آؤ تو ہم تم میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے. تو یہ تینوں صحابہ کرام جو ہے ٹیلے سے نیچے اتر آئے اور جیسے ہی نیچے اترے ان لوگوں نے اپنے کمانوں کی تانت کو کھول کر کے ان تینوں صحابہ کرام کے ہاتھوں کو باندھ دیا. تو جو تیسرے صحابی تھے عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا کہ یہ پہلی غداری ہے, یہ پہلی غداری ہے, تم نے عہد کیا تھا کہ ہم کچھ نہیں کہیں گے اور تم نے ہمارے ہاتھوں کو باندھ دیا, لہٰذا اب میں اس کے آگے جو ہے تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. ان کافروں نے حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچ کر کے گھسیٹ کر کے لے جانا چاہا, لیکن جب نہیں لے جا سکے تو ان کو وہیں پر قتل کر دیا. صرف 2 صحابہ کرام بچے, ایک خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں صحابہ کرام کو لے کر گئے اور ان کو لے جا کر کے مکے میں بیچ دیا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارث بن عامر بن نوفل کے بیٹوں نے خرید لیا, کیونکہ غزوہ بدر کے اندر حارث کو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارث کے بیٹوں نے خرید کر کے اپنے گھر میں قید کر دیا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں قید ہیں اور اس قید کے دوران کا ایک واقعہ حضرت عبید اللہ فرماتے ہیں کہ حارث کی ایک بیٹی زینب تھی, اس نے مجھے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید میں ہیں اور جب ہمارے بھائیوں نے ان کو مارنے کا ارادہ کیا, قتل کرنے کا ارادہ کیا, شہید کرنے کا ارادہ کیا,
تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے ایک استورا مانگا تاکہ وہ اپنے بال وغیرہ صاف کر لیں. کہتی ہے کہ میں نے استورا دے دیا. کہتے اتنے میں میرا ایک بچہ تھا چھوٹا, میں اس سے غافل ہو گئی اور وہ میرا بچہ کھیلتے ہوئے خبیب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو اپنے ہاتھ پر, اپنی ران پر بٹھا لیا اور ان کے ہاتھ میں استورا تھا. کہتی ہے کہ اچانک جب میری نظر پڑی کہ میرا بچہ خبیب کی ران پر بیٹھا ہوا ہے اور ان کے ہاتھ میں استورا ہے تو میں گھبرا گئی, ڈر گئی کہ کہیں خبیب میرے بچے کو قتل نہ کر دیں. کہتے ہیں میں اتنا گھبرا گئی کہ میرے چہرے سے خبیب رضی اللہ عنہ نے پہچان لیا. تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے زینب, تم جس بات سے ڈرتی ہو مت ڈرو, اللہ کی قسم میں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. اب یہاں پر جو محل شاہد ہے اور جس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ حارث کی بیٹی کہتی ہے کہ اللہ کی قسم میں نے خبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا. اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ خبیب زنجیروں میں قید ہیں, بیڑیوں میں قید ہیں اور ان کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ ہے جسے وہ کھا رہے ہیں, اور اس وقت مکے میں پھلوں کا موسم نہیں تھا. اور وہ کہتی ہے کہ اللہ کی قسم یہ اللہ رب العالمین کا رزق تھا جو اللہ رب العالمین نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا. اب غور کیجئے کہ جب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کس طریقے سے ان کو قید کے عالم میں ان کو روزی پہنچا رہا ہے. بن موسم کا پھل اللہ رب العالمین انہیں قید کی حالت میں کھلا رہا ہے. حارث کی بیٹی زینب نام تھا, وہ خود کہتی ہے قسم کھا کر کے کہ اللہ کی قسم میں نے آج تک خبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا, اور میں نے دیکھا کہ مکے میں جو ہے پھل کا موسم نہیں ہے, انگور کا موسم نہیں ہے, اور خبیب کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ ہے, وہ کھا رہے ہیں جبکہ وہ بیڑیوں میں قید ہیں. پھر جب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارث کے بیٹوں نے ان کو جو ہے حرم سے باہر لے گئے تاکہ ان کو قتل کر دیں, شہید کر دیں, تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی کہ مجھے مہلت دے دو, میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. چنانچہ ان کو مہلت مل گئی تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر کہا کہ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم یہ سوچو گے کہ میں موت کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا ہوں تو میں اور لمبی نماز پڑھتا. یہ پہلے صحابی ہیں خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے قتل سے پہلے 2 رکعت سنت ایجاد کی. 2 رکعت نماز کی سنت سب سے پہلے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل سے پہلے پڑھی, اور اس کے بعد یہ شعر پڑھا کہ وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِكٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكَ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِرْمٍ مُمَزَّعِ, کہ اگر میں اللہ کی راہ میں ایمان کی حالت میں شہید کیا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میرا قتل کس کروٹ پر ہوگا, اور یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے, اور اگر اللہ رب العالمین چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کے جوڑ جوڑ میں برکت عطا فرما دے. اور پھر حارث کے بیٹے عقبہ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. یہ بخاری کا واقعہ ہے. اور زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے صحابی تھے, ان کو عقبہ بن ابی معیط کو انہوں نے جو ہے غزوہ بدر کے موقع پر قتل کیا تھا, لہٰذا اس کے بیٹوں نے ان کو بھی شہید کر دیا. تو جب ان کفار کو معلوم ہوا کہ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس لشکر کے امیر تھے اور ان کو شہید کر دیا گیا, تو انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ عاصم کی لاش کا کوئی ٹکڑا جو ہے کاٹ کر کے لے آؤ تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ہاں یہ عاصم ہی ہیں. اور ادھر عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہوتے ہوئے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو اپنے نبی کو ہماری خبر پہنچا دینا. اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کر لیا تھا. اور جب یہ لوگ گئے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا لاش کا کوئی حصہ کاٹنے کے لیے, تو وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ وہاں پر بھڑیں جو یہ ڈنک والی جو مکھی ہوتی ہے پیلی پیلی, وہ پورا چھتا جو ہے منڈرا رہا ہے اس کے اوپر, اور یہ تمام کوشش کے باوجود جو ہے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا کوئی عضو کاٹ نہیں سکے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندے کی حفاظت زندگی میں بھی کرتا ہے اور مرنے کے بعد بھی کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہونے سے تو نہیں بچایا, کیونکہ شہادت یہ ایک مومن بندے کا مقصود و مطلوب ہوتی ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی لاش کی حفاظت فرمائی. تو اس واقعے کے اندر دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے تقوی کی وجہ سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قید کی حالت میں ان کو جو ہے روزی عطا فرمائی. تو ہم بھی آج اگر اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں, اللہ کے ڈر سے, اللہ کی ذات پر امید رکھتے ہوئے ہم گناہوں کو ترک کر دیں, تو آج بھی اللہ رب العالمین ہمیں اسی طریقے سے روزی دینے پر قادر ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں, اپنے دلوں کے اندر اللہ کا تقوی اور خوف پیدا کریں, اور اللہ رب العالمین پر توکل کریں,
جب ہم یہ کام کریں گے تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہوں گی. اور جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ جہاں سے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے. صحابہ کرام کے اندر کس قدر تقوی ہوا کرتا تھا. آئیے ایک اور واقعہ میں مختصر بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ واقعہ ابو داؤد کا ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو حسن قرار دیا ہے اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مدینے کے قریب حرہ نامی جگہ میں آ کر کے اپنے اہل و عیال کے ساتھ قیام کرتا ہے اور انتہائی فقر و فاقے کی حالت میں ہے. ایک شخص آتا ہے، اس کی اونٹنی گم ہو گئی تھی، وہ کہتا ہے، تلاش کرتا ہے، اپنی اونٹنی نہیں ملتی تو کہتا ہے کہ بھائی اگر میری اونٹنی ملے گی تو میری اونٹنی کو پکڑ کر کے باندھ لینا، میں بعد میں آ کر کے لے جاؤں گا. وہ شخص چلا گیا. تو یہ شخص جو حرہ میں مقیم ہوا تھا، بعد میں اس کو اونٹنی مل گئی اور اونٹنی ملنے کے بعد اس نے اس اونٹنی کو پکڑ کر کے باندھ لیا. پھر اس کے مالک کو کافی تلاشا لیکن مالک نہیں مل سکا. وہ اونٹنی بیمار ہو گئی. جب اونٹنی بیمار ہو گئی، مرنے کے قریب ہو گئی، تو اس شخص کی بیوی نے کہا کہ ہم لوگ پریشان حال ہیں، بھوکے ہیں، کم از کم یہ اونٹنی جو مرنے جا رہی ہے اس کو ذبح کر لو تاکہ کم از کم ہم اس کا گوشت کھا سکیں. تو ان صحابی نے کہا کہ نہیں، ہم اس اونٹنی کے مالک نہیں ہیں، ہم اس کو کیسے ذبح کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ وہ اونٹنی مر گئی. وہ اونٹنی مر گئی تب ان کی بیوی نے کہا کہ ارے اب تو اونٹنی مر گئی ہے، کم از کم اب جو ہے اس کا چمڑا نکالو اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹو تاکہ ہم کچھ کھا سکیں، ہم بہت بھوکے ہیں. تب بھی صحابی کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں. وہ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ بیان فرمایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا واقعی تمہارے پاس کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے؟ تم لوگ کئی دنوں سے بھوکے ہو. تو ان صحابی نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، ہمارے پاس کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے تم جو ہے کھا سکتے ہو. اس کے بعد جو اونٹنی کا مالک تھا بعد میں وہ آیا اور ان صحابی نے پورا واقعہ بیان فرمایا کہ ایسے ایسے واقعہ پیش آیا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، جب اونٹنی بیمار ہو گئی تھی تو تم نے اس کو ذبح کیوں نہیں کر لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تم سے شرم آ رہی تھی کہ میں تم کو کیا جواب دوں گا، کیونکہ میں اونٹنی کا مالک نہیں تھا، آپ نے ہمیں ذبح کی اجازت نہیں دی تھی، مجھے آپ سے شرم آ رہی تھی. تو اس واقعے کے اندر ہم غور کریں کہ ہم تقوی کے کس مقام پر ہیں. اگر ہمارے اور آپ کے ساتھ یہ حالات پیش آئیں کہ ہم کئی دنوں کے بھوکے ہوں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، تو کیا ہم اس تقوی کے مقام کو اختیار کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس طریقے سے متقی اور پرہیزگار بن سکتے ہیں؟ میرے بھائیو، اسی طریقے سے صحابہ کرام متقی تھے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نمونہ قرار دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر صحابہ کرام کی طریقے سے ایمان لائیں تب ہم مومن اور ہدایت یافتہ ہوں گے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر ویسا تقوی پیدا کریں جیسا تقوی صحابہ کرام کے اندر تھا. تو تقوی کے بہت سارے فائدے ہیں، جن میں سے ایک اہم فائدہ یہ ہے دنیا کے اندر بھی کہ اللہ رب العالمین پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ہم روزی روٹی کے لیے پریشان رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں. لیکن اگر ہم اللہ کے لیے ان گناہوں کو ترک کر دیں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے ہم سوچ نہیں سکتے، گمان نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں کے اندر تقوی پیدا فرما دے. اے اللہ تو ہمیں اپنے سے ڈرنے والا بنا دے، ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں. اے اللہ ہم میں سے جو بھائی بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما دے، ان کو شفائے عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو بھائی قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دے. اے اللہ ہم میں سے جو بھائی بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی رزق میں، ہم سب کی نیکیوں میں، ہم سب کے اعمال میں برکت عطا فرما اور ہمارے اعمال کو قبول فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله قوموا إلى الصلاة.